میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج ایک لمبی سی حدیث لے کے آیا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مکمل اظہار کیا ہے اور چند جھلکیاں دکھائی ہیں، اور بندوں کو بتلایا ہے، اس میں درس دیا ہے کہ تم میرے در کے انتہائی درجے کے فقیر ہو۔ تم کس حد تک میرے در کے فقیر ہو، اس میں کچھ جھلکیاں دکھلائی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حدیث سمجھنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں تک بھی ہمیں یہ حدیث سمجھانی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلم بچے کے ذہن میں، ہر مسلم بچے کے زبان پر ہونی چاہیے۔ یہ عام مسئلے ہیں اور عقیدے کے مسئلے ہیں، اور عقیدے کے مسئلے عام ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی ہر آدمی اسے سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہر ایک سے مطلوب ہوتا ہے۔ علم کی گہرائی میں جانا یہ ہر ایک سے نہ مطلوب ہے، نہ ہر ایک پہنچ سکتا ہے، لیکن عقیدہ ہر ایک سے مطلوب ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور یقیناً عقیدے کی جتنی باتیں ہیں، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صحیح طور پر کیا ہے، دل اس کلمے پر اگر مطمئن ہے، تو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد عقیدے کے مسئلے جب آتے ہیں، غیبی جب مسئلے آتے ہیں، امور دینیہ جب آتے ہیں، تو ایک انسان اسے سمجھ ہی لیتا ہے۔ اگر اس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنی بات اگر اسے سمجھ میں آ گئی، تو معراج کا واقعہ اسے سمجھ میں آتا ہے، اسراء کا واقعہ اسے سمجھ میں آتا ہے، جبریل کے آنے کا واقعہ اسے سمجھ میں آتا ہے، اور دیگر فرشتوں کے جو ڈیوٹیاں ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان تمام ڈیوٹیوں کے بارے میں اگر بتلایا جائے تو اسے سمجھ میں آتا ہے، مانتا ہے، دل اس پر اس کا مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کیا ہے، انہ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی محترم سے، نبی محترم نے بتایا صحابہ کو، اور ابو ذر اسے روایت کرتے ہیں جو آج ہم تک پہنچی ہے، یہ قیامت کی صبح تک پہنچے گی جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ دین وہ دین ہے جسے نہ مٹنا ہے نہ کوئی مٹا سکتا۔ جب تک ایک شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقراری رہے گا اس دھرتی پر، اور ایک بات یاد رکھیں، یہ دھرتی رہے گی بھی اسی وقت تک جب تک یہاں رب کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ اس دھرتی پر جب تک ایک موحد زندہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ اہل توحید کے لیے ایک بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ اہل توحید کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی کہ اس دھرتی کو اللہ نے سجایا ان کے لیے، اور یہ رہے گی اس وقت تک جب تک اہل توحید ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی شان کو سمجھیں، اور شان صرف بگھارنے سے نہیں ہوتی، شان کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، شان کے مطابق جینا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ہو، اور اس بہترین والی امت کے لیے ضروری ہے کہ بہترین کام بھی ہوں۔ چوری چکاری اس امت کا کام نہیں ہے، جھوٹ غیبت اس امت کا کام نہیں ہے۔ یہ امت جھوٹ بولے، غیبت و چغلی کرے، حسد کرے، فخر سے کام لے، تکبر سے غرور گھمنڈ کرے، یقین جانے اس امت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اچھے لوگوں کا یہ کام ہے، یہ اچھوں کا کام نہیں جو میں نے گنایا ہے ابھی، اور ہم اچھوں میں سب سے اچھے ہیں۔ امتیوں میں سب سے اچھی امت اور سب سے گھٹیا کام۔ اپنی شان سمجھیے، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنے مرتبے کو سمجھیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کی لاج رکھنی پڑے گی۔ اس کی لاج یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کی بجاوری کی جائے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رکا جائے، یہی لاج ہے، اور یہی اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جملہ پہلا، یا عبادی،
یا عبادی، کتنا پیار لیے ہوئے ہے جملہ، اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے۔ یار میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ یہاں کتنی بار یا عبادی یا عبادی یا عبادی، قرآن میں بھی کہا ہے، یہاں اس حدیث پاک میں بھی جو حدیث قدسی ہے، یا عبادی میں صرف کچھ خاص لوگ ہیں یا ہم سب ہیں؟ ہم سب ہیں، امت کا ہر فرد شامل ہے، ہر فرد شامل ہے، سب سے مخاطب ہے اللہ، یا عبادی، اے میرے بندو، مجھے بتاؤ اس دنیا میں کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں؟ اگر ہر شخص اللہ کا بندہ ہے تو اس لفظ میں ہر شخص مخاطب ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ اب اتنی سادی سی عبارت ہے، سادہ سا لفظ ہے اور یہ جملہ ہے، اور پتہ نہیں کہاں سے ہم الجھا دیے جاتے ہیں۔ الجھا نہ کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم و زیادتی کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو، زیادتی کو حرام ٹھہرایا ہے، تو میرے بندے ہو تم نا، تو یہ کام تمہیں بھی کرنا۔ فلا تظالموا، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرنا، منع کر دیا نا، مالک نے منع کیا ہے۔ مالک نے، جس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہو، جس مالک کی ساری نعمتوں سے A to Z اس کی نعمتیں ہیں اور بغیر کسی قیمت کے ہیں، کوئی عوض ہم نے نہیں دیا ہے، جو کچھ اس نے دیا ہے بلکہ سب کچھ اس نے دیا ہے، فری دیا ہے۔ نعمتوں والے مالک کا یہ فرمان ہے، فلا تظالموا، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرنا، میں بھی ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم مت کرنا۔ ظلم کسے کہتے؟ ٹوپی کی جگہ سر ہے، سر کو نہ دے کر کے پاؤں میں پہن لیا جائے، ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو ایسی جگہ پر رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو۔ کسی ان پڑھ کو اچھی والی کرسی پہ جہاں پڑھے لکھوں کا کام ہو وہاں بیٹھا دو تو یہ اس کرسی کا پر ظلم ہے، اور اس کرسی کے ساتھ جو کچھ وابستگیاں ہیں اور جتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں ان سب کے ساتھ ظلم ہے۔ نہ اہل کو کرسی پر بٹھایا نہیں جاتا، کیونکہ جب نہ اہل بیٹھے گا تو نہ اہلی کرے گا، نہ اہلی کرے گا وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، پوری دنیا کا بھی نقصان کرے گا اگر پوری دنیا اس سے وابستہ ہے۔ ایک قوم اگر وابستہ ہے تو قوم نقصان اور خسارے میں جائے گی، ایک قبیلہ اگر وابستہ ہے تو وہ قبیلہ خسارے اور ٹوٹے میں پڑ جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، کسی چیز کو اس جگہ پر رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ ہو۔ اب فتویٰ دینا یہ کسی مفتی کا کام ہے، اب چلتے پھرتے اگر ہم فتویٰ دینے لگیں تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ سوال کرنا کسی عالم سے، سائل کا ضروری ہے کہ وہ سوال کرے کسی عالم سے۔ اب عالم سے سوال نہ کرتے ہوئے بس میں بیٹھے جا رہے ہیں، اب کوئی بات ذہن میں آئی بس پوچھ بیٹھے، کس سے پوچھا؟ للو پنجو جمن سبراتی سے، جس نے مدرسے کی میم کا بھی پتہ نہیں اور مدرسے کا کبھی منہ نہیں دیکھا، اس کے سامنے آپ نے مسئلہ چھیڑ دیا، اب وہ اپنی گا رہا ہے، آپ اپنی گا رہے ہو، ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر کیا ہے؟ پہلا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، توحید کا حق ادا نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا نہ کرنا۔ جو کچھ آپ نے فرما دیا اس کو من وعن مان کر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ حق کی ادائیگی ہوگی، یہ انصاف ہوگا۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو رکھ دی، یہ نبی کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی،
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، میں نے تمہارے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرا دیا ہے تو تم آپس میں بھی ظلم زیادتی مت کرنا. اور ظلم تاریکی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الظلم، حدیث بہت ساری ظلم کے حوالے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ کسی کو پریشان نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. ظالم مظلوم کی آہ ڈائریکٹ جاتی ہے. یہ ہم سب مانتے ہیں اس بات کو اور کہتے رہتے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مظلومیت کی چکی میں مت پیسو، ورنہ مظلوم کی جب آہیں نکلیں گی تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ پہنچتی ہے. واتق دعوت المظلوم، حدیث کے الفاظ ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے پھر کہا یا عبادی، اے میرے پیارے بندو. اس میں پیار ہے. اللہ رب العزت پیار سے بلا رہا ہے. یا عبادی، مخاطب بڑے پیار سے ہے. کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو. یہ اللہ فرما رہا ہے. کلکم ضال، تم میں کا ہر شخص گمراہ ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، حق سے دور ہے. الا من ہدیتہ، مگر وہ جس کو میں نے ہدایت دی، جسے اس نے ہدایت دے دی وہی ہدایت یافتہ ہوا، باقی سب گمراہ. کلکم ضال الا من ہدیتہ، جسے ہدایت میں نے دی. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کسی کو کوئی اور نہیں دے سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہادی کہا جاتا ہے. وہ ہادی سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے کو کہتے ہیں. سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا اور ہے، سیدھے راستے پر چلانا اور ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے تھے. اللہ رب العزت جن کو توفیق دیتا وہ سیدھے راستے پر چل پڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے. لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بجبار فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکرى فذکر بالقرآن من یخاف وعید ان علیک الا البلاغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر کے بارے میں دعا کی تھی. کہا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے دل کو اسلام کے لیے پھیر دے تاکہ اسلام کو اس سے شہ ملے، مدد ملے، سپورٹر بن جائے. عمر بن ہشام ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کہا تھا اللہ ان دونوں میں سے جو تیری نگاہ میں زیادہ محبوب ہے اسے اسلام کی ہدایت دے دے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خود یہ قدرت ہوتی کہ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، آپ مجھے بتائیں پورے مکہ میں کوئی غیر مسلم بچتا؟ آپ کی ہرس تھی، آپ کی دلی تمنا تھی، آپ بے چین رہا کرتے تھے. لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تو آپ بے چین ہو جاتے. گھبراہٹ اور اضطراب و بے چینی کا عالم یہ کہ اللہ رب العزت کو تسلی دینی پڑتی. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ آپ دعوت دیجیے، مانتے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، اپنا کام آگے کیجیے. اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ کچھ دسترس ہوتی، یہ طاقت و قوت، یہ ملکہ، یہ کمال ہوتا تو مجھے بتائیں ابو جہل کہلاتا؟ ابو الحکم تھا، وہ اپنے وقت کا، اپنی قوم کا سردار تھا، اسی لیے اسے ابو الحکم کہتے تھے. اسلام نے اسے ابو جہل کہا ہے. وہ ابو جہل ابو الحکم ہوتا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو لہب تبت یدا ابو لہب نازل نہ ہوتی، ابو طالب کے کانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے لیے چچا سے جا کر کے کانوں میں پیار سے یہ کہلوانے کے لیے کوشاں نہ ہوتے، اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ سب کچھ ہوتا۔ اب اگر یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں ہے، تو پھر باقی کون بچا؟ کوئی نہیں بچا۔ آپ سے زیادہ عجیب تو کوئی تھا ہی نہیں، اور ہوگا بھی کیسے؟ ہوگا بھی نہیں۔ اور اگر یہ چیز ہوتی تو مکہ اور مدینہ اور اطراف و جواری میں پورا جزیرہ عرب یہ جنگیں لڑنے کی ضرورت نہ پڑتی، مشرکین اور مومنین کی آپس کی جنگ نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتے، کیا ضرورت تھی؟ منتر مارتے سب مسلمان ہو جاتے، بات ختم۔ کاہے کی لڑائی، کاہے کا جھگڑا، کاہے کی پریشانی؟ میرے بھائیوں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں تو ہدایت طلب مجھ سے کرو۔ اللہ نے آرڈر دے دیا۔ اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہمیں نماز میں سکھلایا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی اب تک۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہوگی 2-4 رکعت، آپ نے پڑھا ہے، ابھی نماز پڑھو گے پھر پڑھو گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینا صرف اس کا کام۔ آگے بڑھتا ہوں میں، یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، اللہ مخاطب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سارے بندے مخاطب ہیں۔ کلکم جائعون، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا، مگر اسے وہ بھوکا نہیں جسے میں کھلا دوں، میں پلا دوں، جس کی بھوک میں مٹا دوں۔ تم میں کا ہر شخص بھوکا ہے مگر جسے میں کھلا دوں۔ فاستطعمونی، کھانا طلب مجھ سے کرو۔ رزق کون دیتا؟ اللہ دیتا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اس کی حکمت ہے۔ اسے پتا ہے کس کو کم دینا، کس کو زیادہ دینا، کس کو متوسط رکھنا، اسے سب کچھ پتا ہے۔ اور اس نے جس کو جو کچھ دیا ہے اس کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ جس کو زیادہ دیا اس کو کم دینے میں بہتری نہیں تھی، جس کو کم دیا اس کو زیادہ دینے میں بہتری نہیں تھی۔ جس کو جو کچھ دیا ہے وہی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے اور وہ فیصلے میں غلطی نہیں کرتا۔ ہم سوچ سکتے ہیں غلط بھی اور اچھا بھی، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہو اس کا نتیجہ اچھا بھی نکل جائے، ممکن ہے نتیجہ غلط بھی نکلے، ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہو، کیا آپ سوچ بھی سکتے کہ وہ غلط ہوگا؟ نہیں غلط ہوگا۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ درست کرتا ہے۔ علیم حکیم، وہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے اور حکمت کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ الا من اطعمتہ، سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھلا دوں، فاستطعمونی، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو۔ کوئی اور کسی کو نہیں کھلاتا۔ سمجھ گئے میرے خیال سے آپ لوگ ماشاءاللہ ہوشیار لوگ ہیں۔ یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، کلکم عارن، تم سب کے سب ننگے ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تو مادر زاد ننگے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک مکمل ننگے تھے، اور ایک بار دوبارہ پھر آؤ گے اسی شکل میں، دوبارہ جب اٹھائے جاؤ گے تو پھر ایک دم ننگے، نہ جسم پر کپڑے ہوں گے نہ باؤں میں جوتے ہوں گے، حتیٰ کہ ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا، بالکل اسی شکل میں آؤ گے، یعنی اسی انداز میں جس انداز میں ماں کے پیٹ سے، بغیر کپڑے کے، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کے، ایسے ہی جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے بغیر کپڑے، بغیر چپل، بغیر ختنہ کے۔ اللہ کہتا ہے تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں پہنا دوں، فاستکسونی، کپڑے بھی پہناوا بھی مجھ سے طلب کرو۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کہو اللہ مجھے جاکٹ بھیج دو اوپر سے جاکٹ نہیں آئے گی. آپ کو کے پاس کپڑے نہیں، اللہ میرے پاس کپڑے نہیں، کچھ انتظام ہو جائے، آپ کو دے گا. وہ کیسے دے گا یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ ہم لوگ چھوڑ کے اپنے ملک آئے ہیں انہی چیزوں کے لیے. وہ ایک ذریعہ ہے، ہیلا ہے. آگے اللہ فرماتا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. اے میرے بندو، دیکھیں انسان کی فطرت، اسے پتا ہے نا، اسے پتا ہے میں نے بنایا کیسے ہے، اس مشین میں کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا اچھائی ہے، سب کچھ اسے پتا ہے. اس مشین کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، سب کچھ اسے پتا ہے. اسی لیے کہا انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات میں بھی اور دن میں بھی غلطی کرتے ہو، خطا کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، برائی کرتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں انکم تخطئون باللیل والنہار. یا عبادی پہلے کہا ہے، غلطی کا تذکرہ بعد میں کیا، پہلے پیار سے بلایا ہے. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سارے گناہوں کا بخشنے والا میں ہوں. گناہوں کی بخشش کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جانا، کوئی اور بخش سکتا بھی نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کون ہے، کون ہے کوئی، کون ہے وہ جو بخش دے سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی غفور ہے. ان اللہ غفور رحیم، اور جو بخشے گا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. غفور پہلے کہا، رحیم بعد میں لگا دیا ساتھ میں. یہ جو بخشش ہوگی انسان کی، بخشش کا وہ حقدار نہیں، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اسے بخش دے. اور یہ خوبی کسی میں نہیں، یہ خوبی بھی صرف اللہ کی. فاستغفرونی اغفر لکم، تو تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اور میں نے 12 حدیث سنائی ہے بخاری مسلم کی. اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے ہر رات کے تہائی حصے میں، آخری تہائی حصے میں، اور وہاں سے ندا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اسے دے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا دعا کرے میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا وہ استغفار کرے توبہ طائب ہو میں اسے بخش دوں. یہ 3 الفتین جملے اور کلمے اس حدیث میں موجود ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، گناہوں کا بخشنے والا صرف اللہ ہے. اس سے بخشش طلب کرو، وہ کہتا ہے میں بخش دوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ بخش دے گا. یا عبادی، آگے اللہ رب العزت نے ایک بڑی بات پتہ کی یہ بھی کہہ دی کہ اگر تمہارا خمار ہو تو نکل جائے. خمار نکال دیا ہے. کہا کہ انکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانا اگر چاہو تو تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بگاڑنے پر آ جاؤ تل جاؤ. لن تبلغوا ضری، تم مجھے نقصان پہنچانے کی سکت اور طاقت ہرگز نہیں پا سکتے. لن ہرگز نہیں ہو سکتا فتضرونی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور اگر تم مجھے نفع پہنچانا چاہو، کچھ میری بنانا چاہو، لن تنفعونی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی تم میرا کچھ بنا بھی نہیں سکتے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. اور اللہ کا کون بنا سکتا، کون بگاڑ سکتا؟ ایک انسان اللہ کی کیا بنائے گا؟ جو کچھ اس کے پاس اللہ کا ہے کہاں سے بنائے گا وہ؟ کون سی وہ جو سوچ ہے، وہ سوچ بھی اس کا عطیہ ہے اور فری عطیہ ہے. آگے اللہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے اول ہو جو جتنے پچھلے ہیں جتنے بعد کے ہیں، یعنی پورے آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے سب. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، وہ انس ہو یا جن ہوں،
کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. اگر یہ سب کے سب حد درجہ متقی پرہیزگار اللہ والے ولی اور بزرگ بن جائیں، سب اے ٹو زیڈ سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اگر سب کے سب سجدے میں پڑ جائیں شروع سے لے کے آخر تک، مرتے دم تک سجدے میں رہیں، خالی سبحان اللہ کرتے رہیں، کیا فرق پڑتا اس کو؟ اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوگا، کوئی بڑھوتری ہوگی؟ کچھ نہیں. اس کا اپوزٹ، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. اگر سب کے سب انتہائی درجے کے، گھٹیا درجے کے فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کہتا ہے کہ میری بادشاہت میں اس سے کیا فرق پڑے گا، کیا نقصان ہوگا؟ میں اب بھی مالک الملک ہوں، اب بھی رب العالمین ہوں، احکم الحاکمین ہوں. تم سب کے سب متقی بن جاؤ تب بھی، تم سب کے سب فاسق و فاجر کی انتہا کو پہنچ جاؤ تب بھی. آگے اللہ نے فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، سب کے سب قاموا فی سعید واحد، کسی ایک جگہ پر، کسی ایک ہموار جگہ پر سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ سب. فسألونی، اور تم سب کے سب مانگو مجھ سے. کتنا مانگو؟ فأعطیت کل انسان مسألتہ، جتنا مانگنا چاہو. تم سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر کے منہ مانگا مانگو، میں سب کو ان کا منہ مانگا دے دوں. منہ مانگا سوچ سے بالا تر ہے. مانگا کہ لگ رہا میں اگر سب کو فأعطیت کل انسان مسألتہ، جتنے جس نے جو کچھ مانگا ہے اس کو اتنا دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي، تو میرے پاس جو خزانہ ہے، جو میرے پاس موجود ہے، اس میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی سمندر کے اندر ڈال کر نکالنے سے ہوتی. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، گلاس میں نہیں، سمندر کے اندر سوئی ڈالو اور اس سے نکالو سوئی کو، کتنا آئے گا اتنا بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. ہے کوئی خزانہ اس کے علاوہ ایسا؟ ہے کوئی ایسا غریب نواز؟ ہے کوئی ایسا داتا؟ اگر ہے تو لاؤ پیش کر دو. ایسا کوئی ہے داتا غریب نواز؟ ہم اس غریب نواز کی بات کرتے ہیں، دنیاوی غریب نوازوں کی بات نہیں کرتے، اور ہم مانتے بھی نہیں. اس کے مقابلے میں اس کے بندے کو ہم کھڑا کریں گے، اس سے بڑی اس کی توہین اور کیا ہو سکتی؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ایک بندے کو، شیر کی لڑائی آپ چوہے سے کرو گے؟ کس کون سے اکھاڑے میں تم پیش کرو گے ایک چوہے کو شیر کے مقابلے میں؟ اعلان کرو کہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا بھائی، اکھاڑا چلا ہے آج کل. کون سا اکھاڑا ہے؟ ایک شیر کی لڑائی ہوگی ایک چوہے سے. اس میں چوہے کی نہیں توہین، اس میں شیر کی توہین ہو رہی ہے. شیر کس منہ سے جایا کر لڑنے اس چوہے سے؟ آپ نے شیر کو اس اکھاڑے میں اتارا کیسے جہاں آپ نے مد مقابل میں چوہے کو پیش کیا ہے؟ چوہے کی لڑائی شیر سے نہیں ہوتی. آخری ٹکڑا، یا عبادی، اللہ کہتا ہے انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، بندے تمہارے اعمال ہیں، یہ میں نے سب کوڈ کر رکھے ہیں، سب کچھ میں نے لکھ رکھا، محفوظ کر رکھا ہے، سب کچھ موجود ہے. ثم اوفیکم ایہا، پھر میں اس کا پورا پورا بدلہ دے دوں گا. فمن وجد، اب کیا دن حساب کتاب جزا سزا ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو تم میں سے جو شخص اپنے اندر کچھ خیر پائے، اس عقیدے پر اترتا ہوا دکھے، اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک،
اور اگر یہ خوبیاں اس کے اندر نہیں ہیں فلا یلومن الا نفسا، تو وہ افسوس اپنے آپ پر کرے، اس میں ہمارا تمہارا اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر خوبیاں ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ان خوبیوں سے وہ لیس نہیں تو پھر وہ ملامت اپنے آپ کو کرے، اب ملامت کر کے وہ افسوس میں مر جائے یا اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں اپنے عقیدے کی اور عمل کی اصلاح کی توفیق دے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے۔